وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا مولانا چاند کیا کہتا ہے؟ پھر سے ٹوٹنے کو جی چاہتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند صحابہ کشتی پر بیٹھ کر عرب سے چلے اور ہندوستان کے ساحل پر پہنچے، اور یہ ساحل مالابار کا ساحل تھا. اسلامی تاریخ کے لکھنے والے اکبر شاہ خان نجیب آبادی، انہوں نے اس قصے کو لکھا ہے. بھائی لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ جب وہاں پہنچے تو مالابار کا راجا اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے سوال جواب کیے، انہوں نے ان کے جوابات دیے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ یہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. یہ عام طور پر معجزات مطالبے پہ نہیں آتے، وہ تو جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ پاک کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں، یہ لفظ عجز سے بنا، عجز، جو عقل کو عاجز کر دے. جو چیز سمجھ میں نہ، یہ کیسے ہو گیا؟ لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، انسان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ واہ اللہ تیری قدرت، تیری شان، کہ اللہ پاک براہ راست وہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں. پر کبھی کبھی اللہ رب العزت اس قسم کے احوال کو جس میں عقل عاجز ہو جائے اس کو نیک لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں، نیک لوگوں کے ذریعے سے اس کا وجود لاتے ہیں. کسی ولی کے ہاتھ سے ایسا ہو گیا تو کہتے یہ کرامت ہے، اور کسی نبی کے ہاتھ سے ہوا تو کہ معجزہ ہے. ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، انسانی عقل کو عاجز کر دینا اور اس آدمی کے متعلق اس کا اعزاز اکرام کرانا. ہمارے حضرت مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمہ اللہ، ہمارا بالکل ابتدائی زمانہ تھا تعلیم کا، بڑا تعلق تھا ان سے. ایک دن فرمانے لگے، جانتے ہو جب یہ معجزہ ہوتا ہے، جب کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو اس وقت جو لوگ اس کرامت کو، معجزے کو دیکھتے ہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک حصہ تو ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کرامت یا معجزہ، یہ جو دیکھا، یہ تو جادو ہے، جادو، یہ تو نظر بندی کی ہے اس نے ہماری. تو جب معجزہ دیکھ کر کے کوئی آدمی، معجزہ دیکھ کر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ جادو ہے، یہ تو کافر ہو گیا. دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس معجزے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اوہو تو کتنا بڑا آدمی، اس نے کیسا کام کر دکھایا، اس نے کیسا کام کر دکھایا، ارے الحمدللہ، اس آدمی نے کیسا کام کر دکھایا. یہ گروہ جو یہ کہتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے.
اور تیسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس آدمی کے ہاتھ پر کیسا کیسا اپنی قدرت کو ظاہر کیا، یہ ہے ایمان والا، اس کا ایمان اللہ پر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کے ہاتھ پر یہ ظاہر کیا، چاہے نبی کا معجزہ ہے، بزرگ کی کرامت ہے۔ اچھا، جو چیزیں ایسی ہوں اور وہ کسی غیر مسلم کے یا کسی بدین کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کو شعبدہ کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے پاس ایک صاحب آئے، ایک علاقے والے آئے اور کہا جی ہمارے علاقے میں سال میں ایک دفعہ میلہ ہوتا ہے، اور اس میلے میں ایک سادھو آتا ہے، اور وہ سادھو لوگوں کو دکھاتا ہے ہوا میں اڑ کر، ہوا میں اڑ کر۔ جب وہ ہوا میں اڑتا ہے تو بہت سے کمزور ایمان والے ہندو بن جاتے ہیں۔ تو کچھ کرے؟ نے کہا ہم کیا کریں بھائی، کہ کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیج دے جو اس کا مقابلہ کرے۔ تو دیوبند کے بڑے استاد تھے، ان کو بھیج دیا کہ آپ جائیے۔ چلے گئے اس میلے میں، اور جب میلہ اپنے جوبن پر تھا اور اس سادھو ظاہر ہوا اور اس نے آ کر کے لوگوں کے سامنے اڑنا شروع کیا، تو یہ پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنی کھڑاون اتاری۔ کھڑاون سمجھتے ہو؟ وہ لکڑی کا جو چپل ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، نیچے لکڑی ایسے لگی ہوئی اور پھر انگوٹھے کے پاس سے ایک لکڑی آگے نکلی ہوئی اور اس کے اوپر ایک چیز ایسے ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ انگوٹھا اس کو پکڑ لیتا۔ کھڑاون کہتے تھے، پرانے زمانے کی چپل۔ انہوں نے فوراً اپنی کھڑاون اتاری، اس کو اڑ، تو جیسے سادھو اڑ رہا تھا یہ بھی اونچی ہو گئی، کہتے اور اڑ اڑ اڑ۔ جب سادھو کے سر پر پہنچی تو کہا پڑ، اسے زور سے اس کے سر پر یہ جوتا پڑا۔ وہ پھر کہیں اڑ، وہ پھر اونچی ہو، پھر کہیں پڑ، اڑ پڑ کرتے کرتے اس کو نیچے اتار دیا۔ کہ اگر اس آدمی کے اونچے اڑنے کی وجہ سے تم اپنا ایمان چھوڑ رہے ہو تو مسلمان کی چپل کے اندر اللہ نے یہ تاثیر دی ہے۔ کرامت ہے، کرامت کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ کرامت کا کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کے برکت سے ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ کرامت کا اجر اس لیے نہیں ہے کہ کرامت کسی آدمی کا فعل نہیں، یہ تو اللہ کا فعل ہے، تو جو کام اللہ نے کیا اس پر تمہیں اجر کیسے ملے؟ یہ حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے۔ خیر، تو یہ جو ہندو نے کیا یہ شعبدہ ہے، اور جو ان بزرگوں نے کیا یہ ان کی کرامت ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو جب مالابار کے راجا کو کہا گیا کہ ہمارے نبی نے یہ ایک معجزہ دکھایا، تو اس نے کہا کوئی نہیں، بلاؤ۔ آدمی بلایا گیا، کہا کہ بھائی روزنامچہ کھولو۔ وہ جو بادشاہوں کے دربار میں روزانہ کے احوال لکھتے، وہ کتابیں لائی گئی۔ کتنا وقت پہلے کی بات ہے؟ انہوں نے کہا اتنا وقت پہلے کی بات۔ وہ اتنے وقت پہلے کی کتابیں کھولی گئی، وہ روزنامچے کھولے گئے۔ تو ایک رات کا ذکر آ گیا کہ آج ایک حیرتناک بات ہوئی کہ ہم مالابار کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ چاند دو حصوں میں تھا، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ اور اس پر جو اکبر شاہ خان نجی آبادی نے اپنی تاریخ میں جو بات نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر وہ راجا، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بہت سے تحائف بھیجے، اور یہ لوگ اس کشتی پر واپس ہوئے جو کشتی راستے میں طوفان کی نظر ہو گئی، وہاں نہیں پہنچ سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پڑھا ہے خیال ہے یہ معجزات ہیں۔ اسی معجزے کو طلب کیا تھا، میں نے کہا طلب پر نہیں ہوتا، عام طور پر اللہ کی مرضی ہے۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن، کل ایک دن آئے گا جب ہم سب اٹھائے جائیں گے اور ہم سب دوبارہ ویسے ہی زندہ ہو جائیں گے، یہ ہڈی ہے، یہ کسی چیز کی ہڈی ہے، آپ اس کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں، طلب پر معجزات نہیں ہوتے، وہ تو اس کی مرضی ہوتی ہے۔
لیکن یہاں یہ ہوا کہ کافر آئے، انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چاہت کی، اور اللہ نے ان کی اس چاہت کو پورا کیا، اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ایک پہاڑ کے ایک طرف تھا، ایک پہاڑ کے دوسری طرف، ہلکا سا الگ نہیں ہوا تھا، اتنا الگ ہوا تھا۔ آج کے ایک سائنسدان کی میں نے بات پڑھی، اس نے لکھا کہ ہم نے چاند پر وہ نشان دیکھا جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ 2 ٹکڑوں کو جوڑا گیا ہے، وہ مسلمان ہوا۔ تو جب مطالبہ کرنے والوں نے یہ دیکھ لیا کہ چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا، تو کہنے لگے یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ نہیں، یہ ہوا نہیں ہے، یہ اس نے کوئی جادو کیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، جس سے جو ہے وہ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے۔ رک جاؤ، رات کا وقت تھا، رک جاؤ، صبح جب اہل بادیہ بدو اپنے اپنے علاقوں سے مکہ مکرمہ شہر میں آئیں گے نا، تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ صبح کا وقت ہوا تو دوسرے علاقوں کے جو لوگ بدو تھے وہ اپنے کاموں کے لیے جب مکہ مکرمہ کی بستی میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے ان سے پوچھا، ارے بھائی رات کو کوئی خاص واقعہ ہوا؟ کہاں، رات کو ہم نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے تھا، کس طرف ہے، کس طرف؟ تو بدبخت ابو جہل کہنے لگا، ارے محمد کا جادو تو بہت دور تک چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے دن لوگوں نے بڑا دن منایا کہ بھئی ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوا، اور وہ واقعہ معراج کا تھا۔ صبح ہی میں نے وہاں بات تو قربانی کی تھی، لیکن نکلی دوسری طرف، تفصیل سے اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی جہاں تک ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی آیت ہم نے تلاوت کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی، سبحان الذی۔ قرآن کریم یہ خود ایک معجزہ ہے، سارے معجزے ہو کر ختم ہو گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، یہ وہ واحد معجزہ ہے، کسی نبی کسی ولی کا کرامت سب ختم ہو گئی، صرف جو معجزہ بچا وہ کون سا؟ قرآن کریم کا، جو قیامت تک چلے گا، یہ ایسا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اس کے زمانے میں معجزہ دیا گیا، تو میں نے کہا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو عاجز کرنے والی چیز کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، علماء فرماتے ہیں، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، صرف چونکہ وقت موقع اس کا ہے تو اس لیے تذکرہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر بہت تھا، جادو کا زور تھا، تبھی تو فرعون ان کے مقابلے میں جادوگروں کو لایا، فوج لشکر نہیں لایا، جادوگروں کو لایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان جادو ٹونوں اور سحر کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا عصا کا، وہ ایسا عجیب تھا کہ اگر سمندر پہ مارا تو رستہ بن گیا خشکی، اور خشک پتھر پہ مارا تو اس میں سے پانی نکل گیا۔ یہ جو عقل پرست ہے نا، عقل پرست جو عقل کو مانتے ہیں صرف، ایک ایسے ہی آدمی ہے عقل پرست جنہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اور اس تفسیر میں یہ لکھا کہ جو حکم ہوا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ لاٹھی کو مارو سمندر پر، اور سمندر نے رستہ بنا دیا اللہ کے حکم سے۔ تو کہا یہ اصل میں چونکہ عقل پرست ہے نا،
اور عقل اس میں عاجز ہے. تو لکھا ہے تفسیر میں اپنی کہ یہ اصل میں سمندر میں طغیانی آئی ہوئی تھی. تو جب طغیانی آئی اور لہریں ہلی تو ایک طرف رستہ سا بن گیا. موسیٰ جلدی سے گزر گئے. فرعون جو دیکھا دیکھ میں گزرا تو وہ پانی مل چکا تھا. طغیانی تھی، مد و جزر تھا، اس لفظ مد و جزر استعمال کیا. یہ اللہ نے نبی کے ہاتھ پر معجزہ دکھایا. میں نے کیا کہا تھا ابھی؟ یہ معجزہ ماننا صرف ایمان والوں کا کام ہے. خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کو عصا ایک ایسا معجزہ دیا کہ جس سے جادو کیا ہار گیا. وہ جتنے جادوگر بلائے تھے وہ جادوگر انہوں نے رسیاں بنائی اور وہ سانپ میں بدل گئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی ڈالو تو وہ لاٹھی اشجہ بن کر سب سانپوں کو نگل گئی. تو جادوگر جو جادو کرنے والے تھے یہ صرف ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہے. موسیٰ کی لاٹھی اگر کیونکہ تو خود جادوگر تھے نا، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے. جادو تو جو ہم نے کیا تھا وہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. لہذا اسی لمحے میں ایمان والے ہو گئے، اسی لمحے میں. اور ایسے ایمان کیونکہ اپنی چیز کو خود دیکھ رہے ہیں، ناکامی کو، جس چیز کو انہوں نے ساری زندگی چلایا وہ ایک لمحے میں ختم ہو گئی. تو کیا ہوا؟ ایسے پکے ایمان والے بنے کہ فرعون نے کہا کہ تم اگر ایسا کر رہے ہو، ایمان لا رہے ہو، مجھ سے پوچھے بغیر میرے یعنی مخالف کے دین پر ایمان لا رہے ہو، تو میں تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سے کا کاٹ دوں گا. کہا جو فقزما انتقا، جو تمہارا ارادہ ہے کر ڈالو، اب ایمان نہیں چھوڑے. ایسا جادو کو معجزے نے ختم کر کے دکھایا. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ جو ہم سنتے ہیں حکیم کوئی جالینوس اور فلانے سب ان کا زمانہ تھا. حکمت کا بہت زور تھا، ایسے زبردست طبیب ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا کہ جن کی آنکھیں مادرزاد اندھی، مادرزاد سمجھو ایک وہ آنکھ ہے جو بعد میں اس کی روشنی چلی گئی، اس کا علاج ہے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہے اس کا ابھی تک علاج نہیں ہے. اس زمانے میں جب بڑے طبیب زوروں پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا گیا، جس نابینے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی آ جاتی ہے. فیل ہو گئی ساری دن. برس کا علاج نہیں ہے، جس برس والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا برس دور ہو جاتا ہے. تو جس چیز کا زور تھا مقابلے پہ ایسا معجزہ دیا کہ وہ زور ختم ہو کر کے رہ جائے اور لوگ مان لے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عرب یہ ایسے عجیب لوگ تھے، ان کی زبان اتنی زبردست تھی اور زباندان یہ ایسے تھے کہ مجلس میں بیٹھے یا کسی واقعے کو دیکھ کر سینکڑوں شعر کہہ دیتے تھے. شعر کہنے کو آسان نہیں ہے، عام زبان میں بات کرنا آسان ہے، مگر زبان پر ایسی قدرت تھی، سینکڑوں شعر. اور یہ جو عرب یہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں اور یہ عجم ہیں. تو عجم کیوں کہتے تھے؟ عجم کا مطلب ہے گونگا. تو کہتے ہم تو عرب ہیں اور ہمارے مقابلے پہ یعنی ہمارے علاوہ جو لوگ ہیں یہ تو سب گونگے ہیں، عجم ہیں. اتنی زباندانی پر ان کو ناز تھا. لیکن اللہ نے قرآن بھیج کر عاجز کر دیا. بہت مشہور قصہ ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہو گئی، 3 آیات، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کتنے ہوئی؟ 3 آیات ہوئی. تو کسی میں کہتا ہوں کوئی سر پھیرا تھا یا کوئی دل جلا تھا، جو بھی تھا، اس نے ان آیات کو اس طرح لکھا. ایک سطر میں انا اعطیناک الکوثر اور اس کے سامنے لکھا فصل لربک وانحر.
پھر اس کے نیچے والی لائن میں لکھا ان شانئک هو الابتر، اور اگلی جگہ چھوڑ دی۔ اور عربوں کا وہاں اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی شعر کہتا اور اس سے شعر پورا نہیں بن پاتا تو وہ بیت اللہ میں لٹکا دیا کرتا، اور وہ پھر چونکہ زباندانی پر بڑا ان کو ناز تھا تو وہ پھر مقابلہ کرتے کہ اس شعر کو مکمل کون کرے گا۔ تو کسی نے لکھ کر بیت اللہ پر لٹکا دیا۔ یہ صبح کو جب لوگ جمع ہوئے تو اپنی ساری زباندانی کو استعمال کرتے رہے، لیکن کوئی چوتھا مصرع تو میں نہیں کہوں گا، کوئی چوتھی سطر کو مکمل نہیں کر سکا۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے وہاں پر لکھا لیس ھذا قول البشر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آگے لکھا یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ ایسا عاجز کیا ہے عقل کو۔ اسی واسطے یہ جو ابھی آیت ہے سبحان الذی، یہ صرف اللہ ہی، وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ یعنی یہاں پر یہ کہا جا سکتا تھا نا هو اللہ الذی اسری بعبدہ، وہ اللہ ہے جس نے سفر کرایا، اسرا رات کا سفر، جس نے رات کا سفر کرایا، بعبدہ اپنے بندے کو، کہہ سکتے تھے هو اللہ الذی هو الخالق الذی هو المالک الذی، ہو سکتا تھا نا؟ نہیں، یہاں کیا لے کے آئے سبحان الذی، سبحان کا مطلب پاک، ساری کمزوریوں سے پاک، کسی مخلوق کی ذرا سی مدد کے بغیر صرف اپنے ارادے سے وہ اپنے بندے کو رات کے ایک پہر میں یہاں سے وہاں پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں اللہ ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں کمزوری سے پاک ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحان کا لفظ استعمال کر کے دنیا کی عقل حیران کر، اللہ کے 99 نام، اللہ کے 99 صفات، اللہ کی اور صفات 99 کے علاوہ 99 تو ہمارے سامنے، لیکن اس صفت کو لے کر کے آنا گویا یہ بات ہے کہ میں وہ ذات یہ کام کر رہی ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اسے کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی ہارنے والی نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کے ایک حصے میں سفر کرایا اپنے بندے کو، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، سب کو معلوم تھا کہ مسجد اقصی کہاں ہے، شام میں ہے۔ یہاں پھر ارے بھائی نماز کو بتا دو 8 بجے، تھوڑی سی تو بات کر سکے نا ابھی۔ یہاں بھی دیکھو ایک قرآن کا معجزہ جو میں نے عرض کیا کہ قیامت تک لوگوں کی عقل کو عاجز کرے گا، اور دوسرا یہ معراج کا معجزہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا جو ان لوگوں کو عاجز کر گیا ہے، حکمت والوں کو، طبیبوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا جادوگروں کو عاجز کر گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ دیا کہ اس زمانے کی عقلیں حیران ہیں، اس وقت کون بڑا، ارے جس کی ٹیکنالوجی بڑی ہے، تو ہم کہتے ہیں لاؤ ایسی ٹیکنالوجی جو رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے لے کر جاوے اور وہاں سے لے کر کے واپس آ جاوے۔ ہے کس کے پاس ایسی ٹیکنالوجی؟ عقل عاجز ہے۔ کیسا معجزہ ہے اس زمانے میں، اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا ہے۔ ایک چھوٹے سے، ہاں چھوڑو، آپ اگر یوں سمجھو کہ بلٹ ٹرین اور فلاں ٹرین یہ سب تو فیل، لیکن اگر آپ کہو کہ بہت تیز رفتار سواری سے گئے اور بہت تیز رفتار سواری سے آ گئے، تو بھائی وہاں جو نماز پڑھائی، وہاں جو جنت جہنم کے حالات دیکھے، وہاں جو چیزیں اور جو اللہ سے ملاقات ہے، یہاں سے یہ جو ہے نا، یہ اسرا ہے، رات کا سفر، اور جب بیت المقدس سے اوپر چلے ہیں یہ معراج ہے، عروج، یہ عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہ یہاں تک براق ہے، اوپر سیڑھی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو۔ ابھی تو اسکلیٹر والی سیڑھی بھی آ گئی، اور اب ایسی سیڑھی بھی آ گئی جو
کمرے کی طرح ہے کہ اس میں یہاں سے داخل ہو اور 100 منزل پہ جا کے اس کمرے سے باہر آ جاؤ. جس طرح کی بھی سیڑھی تھی اللہ کو معلوم. تو وہ معراج ہے. پھر اس میں اوپر جانا، انبیاء سے ملاقات، ان سے اچھا یہ اس میں الگ ہے. 4 مقام تقریباً ایسے ہیں جہاں پر رک کر کے 2 رکعت نماز ادا کی گئی ہے. یہ وقت کو کون سی ٹیکنالوجی روک سکتی ہے بھائی؟ عقل عاجز ہے، عقل عاجز ہے. اسی لیے معجزہ ہے. سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد مقام صریف الاقلام. کیا ہے یہ وہ ہے جہاں فرشتے کتاب سے، لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں. تو صریف الاقلام کیا مطلب؟ کہ وہ جگہ جہاں قلم چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اس سے اوپر پھر اللہ کے پردے میں دیدار. جیسا بھی چونکہ جتنی بتائی گئی ہے وہ ہم وہیں تک رہ سکتے ہیں. اللہ تعالی سے گفتگو، سبحان اللہ. تو عقل عاجز کر دی گئی اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں کہ جن کو ٹیکنالوجی میں بہت فخر ہے نا، وہ آئیں اور اس طرح کر کے دکھا دیں. اور عقل کیسے عاجز کی اور بتاؤں؟ اور ایسے عاجز کی کہ یہ سو رہے تھے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چچا کے گھر میں. ام ایمن ان کی چچازاد بہن تھی، اور چچازاد بہن کے گھر میں اس لیے آرام فرما رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر بیت اللہ کے ایک طرف تھا ذرا دور، اور بالکل اس کی دوسری طرف جو لوگ عمرے پر گئے، حج پر گئے، باب عبدالعزیز سے اگر داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پر داخل ہوتے ہی، بلکہ اب تو اور باب عبدالعزیز آگے بڑھا دیا گیا، جب زمانے میں پیچھے تھا تھوڑا، تو اس سے داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر وہ ام ہانی کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نزدیک تھا. لہذا جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہوئے رات تاخیر ہو جاتی تو آرام یہاں فرما لیتے. اور جب کبھی یہ نیت ہوتی کہ آج رات کو حرم میں عبادت کروں گا تو پھر بھی آرام فرما لیتے کہ جانا آسان ہوگا. اور چھت پھٹتی ہے اور جبرائیل میکائیل آتے ہیں اور ہاتھ میں ان کے تشت ہے اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا جاتا ہے. کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب وہاں پہنچے ہیں حتیم کے پاس تو وہاں رکھا گیا، بلکہ اس طرح ہے کہ جو کچھ کام ہوا، کام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے اتار دیا گیا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ شاید فرشتوں نے اپنے ہاتھوں پر لے رکھا تھا. خیر، تو وہاں پہنچ کر جو سونے کا تشت، جو سونے کی ٹرے، جو بھی اس کا نام دو، وہ جنت سے آیا تھا، اس کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اور دل نکال کے اس پر رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے دھویا گیا. یہاں علماء نے پھر ایک بات لکھی ہے کہ جب جنت سے سونے کی تشت آ سکتا ہے تو جنت سے حوض کوثر کا پانی بھی آ سکتا تھا، لیکن زمزم سے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے زیادہ افضل ہے. اللہ نے ہمارے آپ کی دسترس میں رکھ دیا. یہاں ایک بات اور عرض کروں، ہم ناقدری کرتے ہیں. ہمارے اہلیہ نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، شیخ لطیف رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ابو یہ تو تھوڑا ہوتا ہے زمزم، تو اگر ہم کسی اور پانی میں ملا کر پی لیا کریں؟ تو حضرت شیخ لطیف مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ اس زمزم کو جس پانی میں ملاؤ گے وہ سب زمزم ہو جائے گا. سبحان اللہ. محدث ہیں اس لیے میں بات کو نقل کر رہا ہوں. تو اب ٹیکنالوجی والوں کا اس کو دوسرا چیلنج دیا گیا. کیا چیلنج ہے؟ یہ سینہ کھولو اور پھر اس کو سیو اور ٹانکا نہ لگے. ہے بھائی کہتا کوئی ٹیکنالوجی ایسی؟ ٹانکے کا کوئی نشانی نہیں ہے. دل نکالو اور وینٹیلیٹر نہ لگے. بولو ٹیکنالوجی لاؤ ایسی کوئی. کہاں ہے وہ فزیو والے نظر آتے، فزیولوجی والے بھائی؟ آپ کی ایناٹمی، آپ کی پیتھولوجی کہاں چلے گئے؟ ہاں کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ کہاں؟ اچھا دور، وہ وہاں بیٹھے تھی دور. ہاں، آپ کی ایناٹمی، آپ کی پیتھولوجی، آپ کی فزیولوجی سب ناکام ہے. ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ معجزہ دکھایا ہے جو آدمی کا سر جھکا دے.
خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ شق صدر کیا گیا اور یہ دھویا گیا. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ معراج پر لے کر جانا تھا تو اس وقت اس میں سے جو زور پیدا کرنا، طاقت پیدا کرنا، جو کچھ کمی ہے اس کو جو کمی والی چیز اس کو نکالا گیا. تقریباً 3 یا 4 دفعہ، بعضوں نے 3 لکھا، بعضوں نے 4 لکھا، 4 دفعہ شق صدر کیا گیا، یعنی سیرا چیرا گیا. اور ایک دفعہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب تھے، 3-4 سال کی عمر تھی، جو بچہ بھاگ کر کے آ گیا کہ اماں ہمارے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے قتل کر دیا ہے، اس کا سیرا چاک کیا ہے. یہ پہنچی تو ٹھیک تھے، تو وہ شق صدر ہوا تھا اس وقت. اللہ کے نبی، علماء نے لکھا ہے، اللہ ہی اصل جانتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچپنے کے زمانے میں ان کے دل سے کھیل کود کی رغبت نکال دی گئی. پھر 12-13 سال جس وقت آدمی جوانی میں قدم رکھنے لگتا ہے، پھر شق صدر کا واقعہ ہوا ہے. اور اس میں جو جوانی میں جو آرزوئیں، تمنائیں، جوش، یہ خواہشات ہوتی ہیں، ان کو نکال دیا گیا. نبی کی تربیت براہ راست اللہ کے یہاں سے ہوتی ہے. اب پھر معراج پر جاتے ہوئے چونکہ اللہ کے ایسے مقام پر، وہ ہمارے مولوی حبیب الرحمن صاحب پڑھتے ہیں نا، اے حبیب خدا، اے حبیب خدا، اس اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا. فرشتے نہیں جا رہے ہیں، جبرائیل نہیں جا، مقرب ترین فرشتہ. تو یہ قوت پیدا کی گئی اس کے اندر. اور علماء نے لکھا ہے ایک دفعہ نبوت ملنے سے ذرا پہلے بھی یہ کام ہوا تھا، تاکہ نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے. تو بس دوستو، اصل عرض یہ کرنا ہے کہ یہ سارے واقعات اس لیے ہیں اور قرآن کریم میں اس لیے محفوظ کر دیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اللہ کی قوت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی ذات کو پہچان. یہ اللہ ہے. یہ خانقاہوں کا آنا کیا ہے؟ ہم اسی لیے آئے ہیں نا کہ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے. جب آدمی پہچان لیتا ہے تو محبت بھی آ جاتی ہے. پہچانتا نہیں تو محبت نہیں آتی. تو یہ ہمارا خانقاہوں میں آنا، حضرت کبھی کوئی بیان کرتا ہے، کبھی کوئی بیان کرتا ہے. مقصد سارا کوئی معلومات کا بڑھانا نہیں ہے. مقصد سارا یہ ہے کہ کسی صورت سے ہمارے اندر بھی اللہ کی پہچان آ جائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، معرفت سے زیادہ میٹھی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے. اور اس دنیا میں جہاں بڑی میٹھی چیزیں ہوں گی، بہت میٹھی چیزیں ہوں گی نا بھائی، حور ہیں اور پھل ہیں اور محلات ہیں، فرمایا اس دنیا میں اللہ کے دیدار سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، لوگ دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. پھر پردہ کر دیا جائے گا، اللہ کا جلوہ چھپا لیا جائے گا. اللہ بس ابھی تو دیکھنا شروع کیا تھا، ابھی تو آپ کا جلوہ سامنے آیا تھا کہ تو معلوم ہے کتنا عرصہ گزر گیا. کسی جگہ 8 لکھا ہے، کہیں لاکھوں لکھا ہے. 8 لاکھ سال گزر چکے مجھے دیکھتے ہوئے. حضرت فرماتے تھے کہ سب سے مزیدار چیز اس دنیا میں وہ معرفت ہے اللہ کی. اور فرماتے تھے جو آدمی معرفت حاصل کیے بغیر، اللہ سے دوستی کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کی سب سے لذیذ چیز چکھے بغیر چلا گیا. ہم یہاں اس لیے آتے ہیں، جو بتائی جاتی ہیں باتیں ان کو توجہ سے سننا، کوئی رسمی بات نہ ہو کہ جائیں گے بڑا مزہ آئے گا، بڑی باتیں سنیں گے. نہیں، باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، اپنا دل بنانے کے لیے آئے. تو جو یہاں سے ہدایات دی جاتی ہیں، مفتی صاحب ماشاءاللہ جب وہ باتیں بتاتے ہیں، کئی نقطے، کئی چیزیں بیان فرماتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے. جو معمولات بتائے جاتے ہیں ان پر چلا جائے. اور جو کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں وہ اپنے شیخ پر بتائی جائے، ان کو بتائی جائے کہ میں اپنے اندر یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر غصہ غالب ہے، اور غصے میں وہ کام کر دیا کرتا ہوں جو کہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی زیادتی. میں اپنی زبان قابو کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میری زبان جو ہے بعض اوقات باتیں کرنے کی وجہ سے اور گپے مارنے کی وجہ سے جھوٹ نکل جاتا ہے، منہ سے نکل جاتا ہے. میں کیا کروں جب میں اپنی آنکھوں کی حفاظت بہت کرتا ہوں لیکن میری آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو پاتی. تو
تو اس لیے اپنی اپنی بیماریوں کو، جو قلب کی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے شیخ کے سامنے رکھنا اور ان سے علاج تجویز کرانا۔ اگر انہوں نے کوئی علاج بتایا ہے تو اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو کرنا ہے، تاکہ ہمارا دل اس قابل ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کی معرفت کو یہاں سما سکیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور سب کو اپنی معرفت نصیب فرما دے۔ اب بقول ہمارے حضرت کے، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اور اس وقت تک موت نہ دے جب تک نہ ولی نہ بنا لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربنا ظلمنا بعد إذ هديتنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله